شروع کرتا ہوں یشوع ہا مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ شامل خدمت میں بھائی بہنیں اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ وہ کون سا کام ہے، کون سا عمل ہے جس کو خدا پسند نہیں کرتا، جس کے لیے خدا کو اپنی پوری پلٹن کے ساتھ، لاکھوں فرشتوں کے ساتھ، اپنے گروہ کے ساتھ اپنے پہاڑ پر اترنا پڑا، اور وہ اترا، اور اتنا اس کا قہر تھا، اتنا اس کا جلال تھا کہ جس جگہ پر اس کا ظہور ہوا وہاں پر ایک جھاڑی جل اٹھی، اور موسیٰ بھی اس ایریا میں پھر رہا تھا، اور اس نے جب یہ جلوہ دیکھا، یہ جلال دیکھا، تو چاہا کہ میں اسے قریب سے دیکھوں کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ خروج کی کتاب نکالیں اور اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلے میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا، میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا، اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کینانیوں، ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ دیکھ، بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے، اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے۔ سو اب آ، میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ میرے دوستو، یہ جو بیان پڑا ہے، آپ سمجھدار ہیں اور آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ مصریوں کا ظلم اور غلامی اور دکھ دیکھ کر خدا اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے آیا۔ مصریوں کا ظلم، اپنی قوم کا دکھ۔ اب ظلم کیا تھا؟ کیونکہ مصری بنی اسرائیل کو اپنے قابو میں رکھتے تھے، اور آگے اگر آپ پڑھتے جائیں تو اس نے نام پوچھا ہے
تو وہاں پر نام بتایا گیا ہے، میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا اب میں ان کو کیا بتاؤں، یہ تو بتا رہا ہے، لیکن اب میں فرعون کو کیا نام بتاؤں؟ تو آگے سے آواز آتی ہے کہ تو ان کو کہہ کہ میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ اب یہ جو میں ہوں سو ہوں، یہ ایک پاور کا نام ہے، ایک غیور پرسنالٹی کا نام ہے۔ ایک محاوراتی طور پر بھی بات چلتی ہے کہ اکثر پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ میں جیڑا بھی ہاں، جس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی غریب کی مدد کرنے کے لیے آ جائے ایک دم سے، تو دوسرے لوگ اس کو پوچھیں کہ بھئی تو کون ہے، تو خواہ مخواہ بیچ میں آ کودا ہے، تو کون ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے میں جو بھی ہوں، بس ہوں، تو اس کو چھوڑ۔ تو یہ ایک پاور کا نام ہے، ایک چھڑانے والے کا نام ہے، جو گلیوں میں محلوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی رشتے کے، بغیر کسی ایسے عمل کے جس سے کسی کا کوئی تعلق ہے، آ کودے تو وہ کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں، میں جو بھی ہوں۔ لیکن اس کی پہچان ہے میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ لیکن اب میں بنی اسرائیل کا جو بھی ہوں، میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اور چھڑانے والے کا نام کیا ہے؟ میں ہوں جو بھی ہوں۔ اس کا ریئل نام اگر جانا جائے تو وہ نام ہے یہشوا، عبرانی زبان میں ہے یہشوا۔ جب یا کہا جاتا ہے نا، یا شوا، تو یا جو ہے یود ہے، عبرانی زبان میں ہاتھ کو کہا جاتا ہے۔ شوا کا مطلب ہوتا ہے چھڑانے والا، چھڑانے والا ہاتھ ہوں میں ہوں جو سو ہوں، تو چھوڑ۔ لیکن مجھے اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس نے کہا یہوا۔ اب عبرانی کو جو جاننے والے لوگ ہیں، اس کے 4 حرف ہیں یہوا کے، یود، ہے، واو، ہے۔ یود سے ہے ہاتھ، واو سے ہے کیل، ہے سے ہے دیکھ۔ تو ان 4 حرفوں کو جب آپ اپنی اپنی جگہ پر رکھ کے دیکھیں، یود ہاتھ، ہے دیکھ، واو کیل، پھر ہے دیکھ، ہاتھ دیکھ، کیل دیکھ۔ تو مجھے جاننا چاہتا ہے، میں جو بھی ہوں سو ہوں، لیکن اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو ہاتھ دیکھ، کیل دیکھ۔ اب ایک ہے کی جگہ پہ شین آ گیا، اور وہ ہے ہاتھ، شین پسلی، واو کیل، اور ہے دیکھ، ہاتھ پسلی کیل دیکھ۔ اے موسیٰ، اگر تو مجھے جاننا چاہتا ہے، اگر کوئی تجھے ڈیٹیل سے پوچھے کہ کس نے تجھے بھیجا ہے، تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھیجنے والا جو ہے، یوحنا رسول کہتا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو ظاہر کیا۔ پھر وہ کہتا ہے ہم نے اسے دیکھا، غور سے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ اور اگر آپ یسوع کے کریکٹر کو دیکھیں تو یسایہ کو وہ کہتا ہے ہماری طرف سے کون جائے گا؟ یسایہ کہتا ہے مجھے بھیج۔ اگر یوحنا کی انجیل میں دیکھیں تو شاگردوں کو وہ 2 کر کے بھیج رہا ہے۔ اگر حورب پہاڑ کی بات ہے تو موسیٰ اپنا عذر پیش کرتا ہے کہ میری زبان میں لکنت ہے، میں کیسے بات کروں گا؟ تو خدا کو
برا بھی لگا, ناراض بھی ہوا, اور ساتھ ہی اس نے لاویوں کے خاندان میں سے موسیٰ کے بھائی کو, ہارون کو چن لیا اور کہا تم دو جاؤ. اگر اب بھی نہیں سمجھ آتی, اگر اب بھی پتہ نہیں چلتا, تو پھر کب پتہ چلے گا؟ اس وقت ہی آپ کو پتہ چلے گا جب چندے دے یکی اور یہ جو پخانڈ بازی گرنے گرانے کے کاموں سے باہر آؤ گے, پھر ہی سمجھ آئے گی کہ یہ جو یشوع کلوری پہ ہے یہی حورب پر بھی ہے, یہی زیتون کے پہاڑ پر بھی ہے, یہی سیون کے پہاڑ پر بھی ہے, اور یہی وہ یشوع ہے, یہوشع, ہاتھ چھڑانے والا. پھر کہا گیا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو چھڑایا. اب اسے برا کیا لگتا ہے؟ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے خدا کو برا کیا لگتا ہے؟ اس کو برا لگتا ہے کسی کو غلامی میں رکھنا, چاہے وہ مشنوں کی غلامی ہو. آپ کو پتا ہے, اگر آپ ہسٹری کو جانتے ہیں, آپ نے چرچ ہسٹری کو پڑھا ہے, تو کیتھولک اور پروٹسٹنٹ جنہیں کہتے ہیں, ان میں جو جھگڑا فساد لڑائی ہوئی تو 10 لاکھ پروٹسٹنٹ مار دیے گئے, کیونکہ یہ سوال کرتے تھے. اور بعض پادریوں کو, پریچروں کو, منادوں کو سوال پسند نہیں کہ کوئی انہیں سوال کرے. اتنا پروٹسٹنٹ فرقہ مارا گیا, اور جب وہ اٹھے تو سکاٹ لینڈ میں کیا ہوا؟ انہوں نے کیتھولک کو بڑا مارا, کیتھولک نے ان کو بڑا مارا, اور سال ہا سال سے قتل و غارت چلتی رہی. گاؤں کے گاؤں مار دیے گئے. کسی ہندو نے نہیں مارا, کسی مسلمان نے نہیں مارا, کسی اور بودھزم نے نہیں مارا. کیتھولک پروٹسٹنٹ کو مارتے رہے اور پروٹسٹنٹ کیتھولک کو مارتے رہے, اور اب وہ تلوار تو رک گئی, اب بھی مار رہے ہیں. اب کوئی فرعون بن گیا ہے پینتیکاسٹل, کوئی فرعون بن گیا ہے اینگلیکن, کوئی فرعون بن گیا ہے فلاں چرچ, کوئی فلاں چرچ, کوئی بردرن کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں صرف آسمان کی بادشاہی کے ٹھیکیدار. پینتیکاسٹل کہتے ہیں اگر کوئی بولیاں نہ بولے تو وہ آسمان پر نہیں جا سکتا, اس کا مطلب مسیح کے خون کی کوئی ویلیو نہیں. کیتھولک کہتے ہیں اگر تم اس طرح سے بتوں کی پوجا نہ کرو, میلے ٹھیلے پہ نہ جاؤ, تو تم کبھی آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے. اینگلیکن کہتے ہیں بچوں کا بپتسمہ نہ لو تو یہ نہیں ہو سکتا. سلویشن آرمی والے کچھ کہتے ہیں, سیونتھ ڈے والے کچھ کہتے ہیں, لوتھرن کچھ کہتے ہیں. یہی تو برا لگا اس ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے خدا کو, اور وہ جہو جلال کے ساتھ اپنے پہاڑ پر اتر آیا. خداوند کا پہاڑ, حورب پہاڑ, موریا پہاڑ, زیتون کا پہاڑ, سیون کا پہاڑ, وہ اتر آیا, اور اس نے اتر کے بتایا لوگوں کو کہ جاؤ ان کو چھڑاؤ. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے جو کچھ میں تمہیں کہتا ہوں اگر تم اسے کرو تو تم میرے دوست ہو, اور اگر وہ نہ کرو تو پھر اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ پھر دشمن. اب آپ خود سوچ لیں, ہم جو مسیحیت پریکٹس کر رہے ہیں کیا وہ اسے پسند کرتا ہے؟ وہ جو کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں, میں جو آ گیا اس لڑائی میں جو آ گیا کمزور کی مدد کرنے کے لیے, میں جو آ گیا اس غریب کو چھڑانے کے لیے, میں جو آ گیا اس مقروض کا قرضہ اتارنے کے لیے, میں جو آ گیا فرعون کی قوت کو ہلانے کے لیے, میں جو آ گیا پانی کے 2 حصے کرنے کے لیے, میں جو آ گیا صدرک میثاق عبدنجو کو چھڑانے کے لیے, میں جو بھی ہوں, اگر مجھے جاننا ہے
तो जाओ जाके हाथ देखो, पसली देखो और कील देखो, फिर तुम मुझे जान जाओगे। और यिर्मयाह कहता है, अगर फख्र करते हो, अगर कोई अपने अंदर मगरूर है, घमंड है, फख्र है, गरूर है, तो वो इस बात पर फख्र करे कि वो मुझे जानता है और मुझे समझता है। अपने खुदा को जानना समझना जरूरी है। वो कहता है, जो मैं कहता हूं अगर तुम उसे करो तो तुम मेरे दोस्त हो, वरना तुम मेरे दुश्मन हो, और दुश्मन हो तो मेरी तुम्हारे साथ टक्कर है। मैं तुम्हें पकड़ूंगा, मैं तुम्हें खींचूंगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा, और इस तरह से सजा दूंगा कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, कलाम को बढ़ाने वाला और कम करने वाला खुदा के गजब के नीचे है। ये रात दिन की जो इबादतें शुरू की हैं, ये जो मजमे शुरू किए हैं, ये पखंडबाजियां जो शुरू किए हैं, ये जानो कि आखिरी दिन मत्ती 7वें बाब में क्या है। हमने तेरे नाम से बड़ी बड़ी कन्वेंशनें की, मौजज़े किए, लंगर खाने चलाए, बड़े बड़े काम किए, लोगों को गिराया, लोगों ने बोलियां बोली, हमने ड्रामा करके कईयों को कहा, ये देखो चेयर चल पड़ी, ये देखो बेड उठा के लेके जा रहा है, ये देखो मेडिकल तौर पे इन्फेक्ट था, खत्म था, हमने हाथ रखा और ये उठ पड़ा। तो आगे से आवाज आएगी, ऐ बदकारो मेरे सामने से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, मैं नहीं तुम्हें जानता, मैं किन को जानता हूं, अगर तुम वो करो जिसका मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। और वो हुक्म क्या है? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे खाना दिया, मुझे कपड़े पहनाए, मेरे पांव धोए, मैं बीमार था, मेरी खबर ली, मैं जेल में था, मेरी खबर ली, मैं भूखा था, मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था, मुझे कपड़े पहनाए। ये बातें हैं जिनसे वो राजी है। नेकी करो खासकर अहले ईमान के साथ। मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब से 7वें बाब तक जो वो चाहता है उसने लिख दिया है सारा कुछ। अदालत होगी, कभी इस पर सोचा है? अदालत होगी तो क्या होगा? अदालत होगी तो क्या पूछा जाएगा? क्या ये पूछा जाएगा कि तूने सिगरेट क्यों पी? ये पूछा जाएगा कि तूने शराब क्यों पी? ये पूछा जाएगा कि तूने गालियां क्यों निकाली? ये पूछा जाएगा कि तूने रोटियां क्यों ज्यादा खाई? ये पूछा जाएगा कि तू ज्यादा देर सोया रहा? आप किस दुनिया में रहते हैं? जो वो कानून देता है, जो वो शरीयत देता है, उसका वो हिसाब लेगा, क्योंकि मसीह खुदावंद ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि शरीयत को पूरा करूं। वो कानून, वो शरीयत मूसा की नहीं, वो शरीयत इब्राहिम इसहाक के खुदा ने दी है हुरब पर। वो शरीयत खुदा के कानून है, उसके कवानीन है, उनका वो हिसाब लेगा। तुमने किस तरह से पूरा किया, किस तरह से माना कि या इस बात पर खलासी करवा ली। हम तो फजल के नीचे हैं, हम तो शरीयत से आजाद हैं। शरीयत तो यहूदियों के लिए है, हम तो यहूदियों को मानते ही नहीं है। तो भाई तुम कहां से हो? तुम कौन हो? तुम्हारी हकीकत क्या है? यही बातें तो खुदा को पसंद हैं कि जो कोई मसीह से मोहब्बत रखता है वो उसके हुक्मों पर अमल करता है। मसीह के हुक्म, खुदा के हुक्म, इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा के हुक्म कोई अलग नहीं। वो एक ही यहोशुआ है, वो एक ही खुदा है, वो एक ही है जो कहता है मैं इब्राहिम से पहले का हूं। वो ही इब्तदा में था, वो ही आखिर पे भी है, उसका नाम ही अव्वल है, उसका नाम ही आखिर है। आप शरीयत को मानते नहीं, और किस जगह का नाम खुदा की हजूरी रखा हुआ है? किसको आप खुदा कहते हो? जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। अगर आप उससे मोहब्बत रखते हैं, आज उसके हुक्म ढूंढें और फिर खुद को परखें कि क्या मैं अमल करता हूं या नहीं।